لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ, nothing to complain. الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو کمپلین. الحمدللہ ہم ذی الحج کے خوبصورت مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، جس کے پہلے 10 دنوں کی عبادت اتنی خوبصورت، اتنی بابرکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جیسے سال کے کوئی دن نہیں. ان دنوں کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے. جی. اور عید الاضحیٰ میں ہم سب کیا کرتے ہیں؟ قربانی. اور قربانی کس کی سنت ہے؟ سنت ابراہیم. جی، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا کوالٹیز تھیں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا اور اپنے خاص بندوں میں چن لیا اور تمام جہانوں کا امام بنا دیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان، نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا. اسلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت اہم کردار نبھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں جتنے بھی احکام دیے انہوں نے انہیں فوراً پورا کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امام العالمین بنا دیا، تمام جہانوں کے امام. اب ان کی کہانی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. داستان ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ارد کے ملک میں ہوئی جہاں پہ بیبیلون حکومت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عقل مندی سے نوازا تھا، اسی لیے ان کے بچپن میں بھی انہیں بہت خاص سمجھا جاتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت لوگ سورج، چاند، تاروں اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک سنگ تراش تھے اور اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے. ان کا نام آزر تھا. بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت بناتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور ان بتوں کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب حیرت میں پڑ جاتے تھے. لیکن جب انہوں نے وہی بت عبادت گاہوں میں دیکھے تو انہیں بہت حیرت ہوئی اور یہ سوچنے لگے کہ کیوں لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا. ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مردوک کا بت بنا رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، یا ابا جان، لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ بناتے ہیں؟ ان کے والد نے جواب دیا، یہ ہمارے خدا ہیں، ہمیں ان کی دعائیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اس کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں یا ابا جان؟ ان کے والد نے جواب دیا، یہ مردوک ہے، سب سے بڑا بت. ان کے بڑے کان ان کے گہرے علم کی نشانی ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی. وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل مندی اور علم کے ساتھ بڑے ہوتے گئے. وہ سلیم الفطرت تھے اور جانتے تھے کہ اللہ ہی صرف ایک مالک ہے. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے
ان کے دلوں میں بتوں کی نفرت گھر کرتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اب 16 برس کے ہو چکے تھے۔ جب بھی وہ اپنے والد کے ساتھ عبادت گاہ جاتے، لوگوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر بہت اداس ہو جاتے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لے، اللہ پاک پروردگار کو۔ وہ کافی دیر تک چلتے رہے اور چلتے چلتے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پہاڑ کے پاس ایک غار تھا، وہ غار کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو آسمان میں انہیں چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ انہوں نے ستارے کو دیکھ کے سوچا، ہاں یہ ہے میرا خدا۔ لیکن جب کچھ ہی دیر بعد ستارہ مدھم پڑ گیا اور غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یہ کیسا خدا ہے جو غائب ہو گیا؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چاند نکل آیا۔ چاند بہت خوبصورت تھا، پوری روشنی کے ساتھ آسمان کو روشن کر رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، ہاں یہ ہے میرا خدا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر گئی اور چاند بھی ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اداس ہوئے۔ آہستہ آہستہ آسمان کے ایک کونے سے سورج نکلنا شروع ہوا۔ سورج بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت پررونق تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، یہ سب سے بڑا ہے، اس ستارے سے بھی، اس چاند سے بھی، اور سب سے زیادہ روشن ہے، یہ ہے میرا خدا۔ لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج مدھم ہوتا گیا اور آخر کار ڈوب گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا، بلکہ تمام کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، سب کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ پھر انہوں نے زمین پر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل سے شکر گزار ہوئے، جس نے صحیح دین کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ خالص اللہ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر چنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے والد کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنے گھر آئے اور اپنے والد سے کہنے لگے، یا ابا جان، آپ ان بتوں کی بندگی کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ حاضر ہے، وہی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے والد آزر بہت غصے میں آ گئے اور بہت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب ڈانٹا۔ غصے میں آ کر وہ بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خداؤں کو نہ ماننے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پیار سے، تحمل سے اپنے والد کو کہا، یا ابا جان، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اور میری رہنمائی کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ آپ کو بخش دیں گے۔ اگر آپ نے اب توبہ نہیں کی تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور طیش میں آ گئے اور انہیں کہنے لگے، اگر تم یہ سب کچھ کہنے سے باز نہ آئے تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں۔ اس کے بعد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اور انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اپنے والد کے معاملے میں اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ پھر وہ وہاں سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے جانا کہ ان کا کام لوگوں کو واپس اللہ کی طرف لے کر آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بازار گئے اور بولے، اللہ ہی صرف سچا اور سب سے بڑا مالک ہے، تم سب لوگ بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔
اللہ کے सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम सब बुत परस्ती छोड़ दो और एक अल्लाह को मान जाओ। बाजार में जब लोगों ने देखा कि एक नौजवान हमारे बुतों को बुरा भला कह रहा है और हमें उनकी इबादत से रोक रहा है, तो वो सब लोग बहुत नाराज हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर टूट पड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा, तुम लोग बुत परस्ती क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी चीज़ के मालिक नहीं, उन्हें कुछ करने की ताकत नहीं है? लोगों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से लोगों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से जाने के लिए कहा। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब सोची कि कैसे अपनी कौम को बुत परस्ती से बाज़ किया जाए। एक सालाना मेला हुआ करता था जिसमें तमाम कौम मिलके जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जब लोगों ने बुलाया तो कहने लगे, नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जब शहर के सारे लोग तमाम कौम मेले में चली गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया उस वक़्त तक जब तक शहर के तमाम लोग मेले में ना चले गए। उसके बाद उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और इबादतगाह में जाके तमाम बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। तमाम बुतों को तोड़ने के बाद उन्होंने कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में दे दी और वहाँ से चले गए। जब लोग मेले से वापस आ गए और सुबह इबादतगाह में इबादत के लिए गए, तो देखकर हैरान हो गए कि उनके तमाम बुत टूटे हुए पड़े हैं। उनके टुकड़े-टुकड़े हुए हैं और तमाम इबादतगाह में फैले हुए हैं और एक कुल्हाड़ी बड़े बुत के हाथ में रखी हुई है। ये देखकर लोग बहुत गुस्से में आए और पूछने लगे एक दूसरे से कि क्या तुम्हें यह मालूम है कि ये किसका काम है? एक शख्स बोला, हाँ, मैं जानता हूँ। उस दिन बाजार में एक शख्स हमारे बुतों के खिलाफ बात कर रहा था। दूसरा बोलने लगा, उसका नाम इब्राहीम है। सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उनको पकड़ के इबादतगाह में लाया जाए। जब तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर इबादतगाह में लेकर आए, तो उनसे पूछने लगे, क्या ये तुम्हारा काम है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये मेरा काम कैसे हो सकता है? कुल्हाड़ी तो तुम्हारे बड़े बुत के हाथ में है। ऐसे करो कि इससे पूछो। लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम जानते हो कि ये नहीं बोलते। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जानते हो कि ये बोलने तक के लायक नहीं, तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो? जब ये बुत बात नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही किसी नफ़े और नुकसान के मालिक हैं, क्या तुम लोग अकल से नहीं सोचते? लोग शर्मिंदा हुए और इधर-उधर देखने लगे। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके दिलों में फितना था, वो और गुस्से में भर गए। इन्हें सज़ा दो, उन सब ने मिलके कहा। वो सब लोग बुतों को तहस-नहस करने का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ंजीरों से बाँध दिया और उनके चारों तरफ मशवरा करने के लिए इकट्ठे हो गए। उनमें से एक शख्स ने कहा, इसको जला दो। ऐसी आग लगाओ जैसी किसी ने न देखी हो और इसे उसमें फेंक दो। मुशरिकों को लगा कि ये एक अच्छी तरकीब है। वहाँ के लोगों ने एक ऐसी बड़ी आग जलाना शुरू की कि उसके पास तक कोई ना जाता। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, खूब सारी लकड़ियाँ उसमें डाली और आग जलाते रहे। कई दिन तक आग पकती रही, दहकती रही और खूब ताकतवर हो गई। इतनी ताकतवर और इतनी गर्म कि उसके पास तक कोई ना जा सकता और उसके ऊपर से कोई परिंदा तक ना पर मार सकता था। आग देखते हुए इर्द-गिर्द कस्बे के लोग भी इकट्ठे हो गए कि ऐसा क्या हुआ है कि बाबुल में इतनी बड़ी आग दहक उठी है। फिर एक दिन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव बाँध दिए और उन्हें आग में डाल दिया। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक फ़रिश्ता आया और कहने लगा कि आप जो भी माँगना चाहते हैं, माँग लीजिए, आपकी माँगी हुई रज़ा पूरी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाहु अकबर!
کیا تھا ایمان میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ان کے لیے پھولوں کا بستر بن گئی، اور وہ آگ میں ایسے بیٹھے رہے جیسے کسی باغیچے میں بیٹھے رہے۔ لوگ وہاں پہ اکٹھے رہے۔ وہ آگ کے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جب آگ بجھی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکل آئے، اور نہ ان کے جسم پہ کوئی جلنے کا نشان تھا اور نہ ہی کوئی کھرونچ تھی۔ بعض لوگ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کا رب ہی سچا رب ہے، لیکن بعض ان میں سے منکر ایسے بھی تھے جو ابھی بھی اپنے بتوں کے توڑے جانے پر بہت غضبناک تھے اور حضرت ابراہیم کے خلاف تھے۔ انہوں نے مقدمے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سپاہی آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور نمرود کے سامنے حاضر کر دیا۔ نمرود بادشاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو نیست و نابود کیا ہے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کو تباہ کیوں کیا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، وہ محض بت تھے، آپ کے خدا نہیں تھے۔ تو کون ہے سچا مالک؟ نمرود نے پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، صرف ایک ہی سچا مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہی ہمارے اچھے برے کا مالک ہے، وہی ہمیں زندہ کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کو سخت غصہ آ گیا اور غصے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، تم بس انتظار کرو اور دیکھتے جاؤ۔ اس نے حکم دیا اور 2 قیدیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے ایک قیدی کو مارنے کے لیے کہا۔ سپاہیوں نے اپنی تلوار نکال لی اور ایک قیدی کو مار ڈالا۔ بادشاہ بولنے لگا، دیکھا میں موت دے سکتا ہوں۔ پھر دوسرے قیدی کو اس نے آزاد کر دیا اور کہنے لگا، دیکھا میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے بہت فخر سے کہا، دیکھا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق سے سورج نکالتا ہے، کیا تم اس کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب دینے سے بہت غصے میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتا اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا، سوائے ایک عورت کے جس کا نام سارہ تھا اور ایک شخص کے جس کا نام لوط تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم بنی، اور حضرت لوط علیہ السلام بعد میں اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ کئی سال کوشش کرنے کے بعد جب لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، ایک اللہ پہ ایمان نہ لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دکھی دل کے ساتھ دوسرے ملکوں کی طرف جانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ باقی ملکوں کے لوگوں کو بھی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ آزر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن ان کے والد نے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ایک لمبے سفر کا آغاز کیا۔ لوگوں کو اللہ کا قول سناتے ہوئے وہ لوگ سیریا، فلسطین اور مصر سے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے رہے، اور چلتے چلتے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا راستہ الگ کر لیا اور وہ قوم لوط کی طرف چلے گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک شیطانی بادشاہ کے ملک میں جا پہنچے۔ بادشاہ بہت شیطان تھا اور اس کا دماغ خرافات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنا قیدی بنا لیا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام پہ دست درازی کرنا چاہی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور اس بادشاہ سے ان کی جان چھڑائی۔
تحفے میں بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام دے دیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں سے نکل گئی اور آگے کا سفر کرنے لگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام ماں بننا چاہتی تھیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کی تجویز پیش کی اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کوکھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جنم لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے اور انہیں لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کوئی کام سونپنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیں اور لمبے سفر کی تیاری کر لیں۔ وہ بہت عرصے تک سفر کرتے رہے اور ایک سوکھے ریگستان میں پہنچے جو المروا پہاڑوں کے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ اتارا۔ ان کے پاس بہت تھوڑا ہی پانی اور بہت تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مڑ گئے ہیں اور دور جانے لگے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، آپ ہمیں اس صحرا میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دیکھتی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور جاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ ہمیں اس صحرا میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نیک تھی، وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کہنے لگیں، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا اور آگے چل دیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل کو اپنی گود میں لیے ہوئے وہیں بیٹھ گئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں۔ کچھ دور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بچے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے حضور ان کے لیے بہت سی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کھانا اور پانی چھوڑ کے گئے تھے وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا۔ بچہ رونے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ بھاگنے لگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ بھاگنا اتنا پسند آیا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ایڑیاں لگ رہی تھیں اور وہ بلک بلک کے رو رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھے اور اسے اکٹھا کرنے لگیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ اتنی دیر میں وہاں سے قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ پہ اوپر اڑ رہے ہیں اور وہ بھی پانی کی تلاش میں تھے، وہ اس ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ پانی موجود تھا۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہاں سے پانی خریدا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ آب زمزم تو صحرا میں اللہ نے دیا ہی دیا، ان کو باقی تمام سہولیات کے لیے قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پہ بھیج دیے۔ پانی کی موجود ہونے کی وجہ سے قبیلہ جرہم وہاں پہ بس گیا اور وہ جگہ ویران سے آباد ہو گئی۔ اس طرح مکہ میں خوب آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے اسماعیل کی یاد ستائی اور اپنی بیوی کی یاد آئی تو ایک دن کئی سالوں بعد انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش لینا چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے حضور اپنے پیارے اسماعیل کی قربانی دیکھ رہے ہیں تو وہ خواب سے جاگ پڑے۔ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں تمام خواب سنا دیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئی وحی ہے، اور انہوں نے کہا، یا ابا جان، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسا ہی کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کتنے تابعدار تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک رسی اور چاقو لیا اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لیتے ہوئے عرفات کی پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ پہاڑی پہ پہنچ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں کہ کہیں قربانی کے وقت میں پلٹ نہ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، کیونکہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو چلایا، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ آگے ایک مینڈا پڑا ہوا ہے اور اس کی قربانی ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ میں قربانی کو فرض کر دیا۔ اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، ذی الحج کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے، اور ہم سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ عید الاضحیٰ میں قربانی دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہمیں تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ ہمیں تمہارا ایمان اور اخلاص پہنچتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر بن گئے۔ اس کہانی سے کیا آپ نے بہت سے اسباق لیے؟ جی۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں، کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بن جائیں؟ جی۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں پہ صبر کرنا ہوگا، تحمل کرنا ہوگا، اور اللہ کے راستے کی دعوت تمام لوگوں کو دیتے رہنا ہوگا۔ اس دفعہ عید پہ جب آپ سب لوگ قربانی کریں گے تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو آپ کا ایمان اور اخلاص پہنچتا ہے۔ جیسے کیسے پرخلوص طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانے، ہمارے لیے جنت واجب کر دیں، تو ہمیں اس کے راستے میں بہت سی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا